بسم اللہ الرحمن الرحیم والاعتدال عند التحریمة من غیر طأطأة الراس وجهر الإمام بالتکبیر والتسمیع والتفریج القدمین فی القیام فی القیام میں کو مجرور کیوں پڑھے؟ اچھی اچھی شاباش اگے قدرہ اربع اصابع. یہ قدرہ کے بعد اربع کو مجرور کیوں پڑھے؟ مضاف الیہ. کس کا؟ قدر کا. چل لگے اربع تو غیر منصرف ہے تو اس پر جر جو ہے وہ کسرے کے ساتھ کیوں آئی ہے کہ اس کی آگے اضافت ہے اصابع کی طرف. غیر منصرف مضاف ہو جائے تو جر کسرہ لفظی کے ساتھ آتی ہے. جی وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ اصابع مضاف الیہ اربع کا اس کی جر جو ہے فتح کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ غیر منصرف واجہ مبنی ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. جی اگے وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ. یہ السورہ تو کیوں مرفوع ہے؟ یا انتقو کا کیا معنی انتقون کا؟ اسم. تو المضمومہ تو یہ کیوں مرفوع ہے؟ موصوف سے. یہ صفت ہے کس کی؟ السورت کی. اگے فاتحۃ من طوال. فاتحات مجرور کیوں ہیں؟ لام جارہ کی وجہ سے. من طوال المفصل فی الفجر. یہ مفصل مجرور کیوں ہے؟ یہ طوال کا کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. اگے چل ومن اوساط اور فی الفجر فی الفجر والظہر. یہ والظہر کیوں مجرور ہے؟ اس کا عطف کس پر ہے؟ فجر. فجر پر. تو فی کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے. اگے چل ومن اوساطہ فی العصر والعشاء ومن قصارہ فی المغرب لو کان مقیما ویقرأ ای سورۃ شاء لو کان مسافرا وإطالۃ الاولی فی الفجر فقط. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جو تو کل سبق شروع ہے ایسے کتنے سے ہے آمین جتھے ایسے آمین اور جتھے لفظ سے یو غافر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الازہری غافر لہو کا معنی ہوتا ہے دعا لہو. کس کا معنی؟ یعنی اگر یہ ہو نا غفر زید لعمر تو معنی ہوگا بزید نے. اور اگر ہو نا غفرہ بلا واسطہ متعدی پھر اس کا معنی ہوتا ہے دعا علیہ اس کے خلاف دعا کی. اس کے مثلا غفر زید عمرن کا معنی ہے کہ دعا علیہ اس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور مسنون ہے اعتدال تحریمہ کے ابتدا کے وقت اور اس کے انتہا کے وقت. بائیں طور کے ہو لانے والا تحریمہ کو بغیر جھکانے سر کے جیسا کہ وارد ہے. یہ دیکھو بے تحریمہ بعض نہیں نہ پتہ تھا مسئلہ. اللہ اکبر کتنے لوگوں نے دیکھتے سر چکا کے تو اے وے کہ من غیر طأطأ الراس سر چکانا نہیں سر اتھے روے ہاتھ چوک کے لے جانتے ہیں. اللہ اکبر گردن بندے بہت سارے پتہ نہیں ہے نا جی این چکا کے اس دی اجازت نہیں. لیکن بیان کی اور سنتا اس نے خلاف کیتا نماز سے ہو جائے گا لیکن پتر او نماز جن دے بھی سنتا ہے نہیں کوئی نہیں وہ کہ خود جی سوادی نماز ہوئے گی جی. اے گل جی بسم اللہ. اچھا جی اگے چلو جی. اور مسنون ہے جہر کرنا امام کا تکبیر کے ساتھ اور تسمیع کے ساتھ. امام نے جو انتقال کی تکبیریں اور تکبیر اولا اونچی آواز سے
اور سامع اللہ لمن حمدہ بھی یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ مثال طور تے امام رکوع چلا گیا تو ایسا اللہ اکبر آکھیا تو پچھلے ویکھ کے پیچھے چلے گئے نے تو اگوں پھر اچا آکھیا تو نماز ہو گئی ہے. کس دا خلاف ہوئے؟ سنت دا خلاف. یہ نہیں بھی چنگا کام کیتا سو، یعنی گل ہے بھی نماز دے بھی یہ دوبارہ پڑھیا سا جی بھی سنت رہ جاوے تو اعادہ سنت ہے. پڑھیا نا مسئلہ، وہ یاد رکھنا ہے. فرض رہ گئی تو نماز ہوئی کوئی نہیں، واجب رہ گیا تو واجب الاعادہ ہے، سنت رہ گئی تو مستحب اعادہ کرنا اس کا. اچھا جی یہ اونچا کیوں پڑھے؟ باوجہ حاجت امام کے جنوانے کی طرف شروع کے ساتھ تکبیر اللہ اس واسطے اچھی کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ نماز کی ہوگی، اور انتقال کے ساتھ انتقال بھی ہن رکوع وچ جا رہا ہے، رکوع تو آ رہا ہے، سجدے وچ جا رہا ہے، سجدے تو آ رہا ہے. سمجھے گل؟ تاکہ شروع کا پتہ چلے اور انتقال کا پتہ چلے. باقی اور نہیں حاجت منفرد کے لیے، جیسا کہ مقتدی اور منفرد کو اس کی حاجت نہیں، کیونکہ انہوں نے کسی کو جنوانا نہیں ہے، وہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں. لہذا بھی مقتدی اگر اونچا جب نماز جاہری ہو پڑھتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے. کس کو؟ منفرد کو. اور مقتدی کو بھی ضرورت نہیں ہے، وہ امام کے ساتھ چل رہا ہے. جی اچھا جی دھیان کریں جب مسئلہ جب 5 سال او بھائیو سنو. بابا جی فرماتے ہیں اور اسی طرح سلام بھی اونچا، سلام بھی اونچ کر کے تو ٹر جائے تو بندے بیٹھے رہنے. جی سلام بھی اونچا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی جڑا کہ نا بھی تکبیریں اونچی پڑھے، مراد تکبیر سے وہ ہے جو شامل ہے عیدین کی تکبیروں کو اور جنازے کی تکبیروں کو. یہ بھی اونچی، یہ جو عید کی 6 تکبیریں ہیں نا یہ بھی، اور جنازے کی بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا اب اگلا کام شروع ہو گیا ہے. تو جو ہے نا جنازے میں اگر وہ اونچا نہ بولے تو اس نے ہاتھ باندھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جناب ساری دعائیں پڑھ گئے، ثنا پڑھ گئے، سلام پھیرنے لگا تو لوگ اسی ثنا میں بیٹھے ہیں ابھی تک. جی اس لیے جنازے میں عید کے سب تکبیروں کو شامل ہے. اچھا جی مسئلہ سمجھا جائے بڑا ضروری. اور جان اس جتھے والا ماکھن سمجھو نا کہ بابے اہم گل بیان کر رہے ہیں تو لوگوں دی جہالت ہے. صدیاں پہلے تو ہن بھی شہزادگی تنگ بار بار آکھیں، کل بھی نہ آکھیں بھی جاہل لوگ اس طرح کرتے ہیں ہمارے زمانے کے. ہر بندہ ہر زمانے چ روندا جی، پریشان ہوندا جی. بسم اللہ. اور جان اس بات کو کہ تکبیر عدم حاجت کے وقت تکبیر کی طرف بائیں یہ اور جڑے پیچھے نہیں کھلوتے، امام دی آواز سارے نو پہنچ رہی ہے تے پیچھے کسی نو چسکا جی میں آواز اگاں پہنچانی ہے، او کس وقت پہنچائی دی ہے؟ جان اس بات کو کہ تکبیر الیہ تکبیر کی طرف عدم حاجت کے وقت بائیں طور کے پہنچائے مقتدی ان کو امام کی آواز، یہ مکروہ ہے. یہ سمجھ آ گیا جی؟ جی ضرورت نہ ہووے تے جڑا پیچھے بول دے کرم والے ساتھ بول پیندے نے، یہ سارا کی ہے بجائے ثواب دے کام اس کام ہی سارا کھٹا کر دیتا نے. جی مسئلہ جی اور فی السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ اتفاق کیا ہے ائمہ اربعہ نے اس پر کہ تبلیغ یعنی امام کی آواز پہنچانی آگے، کیا امام کی آواز پہنچانی آگے، کہ تبلیغ اس حالت میں بدعت منکرہ ہے. جی کس حالت میں؟ نماز میں جب ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو آواز آگے پہنچا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ بدعت منکرہ. اندازہ لو، یعنی مکروہ، بدعت مکروہ، منکرہ میں نہیں مکروہ، بدعت حسنہ نہیں ہے. اور بہرحال الیہ اس تبلیغ کی احتیاجی کے وقت، اور تبلیغ آ جڑا مسئلے سنانے یہ نہیں جی نماز وچ آواز اگاں پہنچانی پلا ہو جی
بہرحال الیہ تکبیر کی احتیاجی کے وقت بائیں ان احتیاجی کی صورت کی ہے بائیں طور کہ ہو جماعت اتنی کہ نہ پہنچے ان تک امام کی آواز پیچھے نہیں پہنچی نہ سبب کی ہے یا آواز کے ذوف کی وجہ سے بھی وہ آواز ہی قدرتی ایسا ہے انہوں دا امام دا یا باوجہ لوگوں کی کثرت کے صفائیں نہیں ہو گئے پیچھے آواز نہیں پہنچتا تو اب اما عند الاحتیاج الیہ فمستحب اب تبلیغ کیا ہے پس اگر نہ کھڑا ہو مسمع ایسا مسمع جو پہچان کرائے لوگوں کو شروع کے ساتھ اور انتقالات کے ساتھ کوئی بھی انجدہ نہیں جڑا پیچھے جا کے جتنے آواز کی ہوں بھی مکدی پئی نا جنہوں تھوڑی جی آواز پہنچ دی تے اے پھر اچھی پیچھے پہنچائے اگر انجدہ مولوی جی مسمع سمجھ آئی ہوں مسمع سنوانے والا جو ان کو پہچان کرائے کس کی شروع کی بھی امام شروع ہو چکا ہے انتقالات کی ایسا اگر کوئی بھی نہ ہو پھر کیا طریقہ ہے اے مسئلہ بڑا اہم جے تو مناسب ہے ہر صف کے لیے مقتدین سے جہر اس کے ساتھ ایسی حد تک کہ جان لے اس کو نہ بینا ان سے جو نہیں قریب ان کے تو پھر ہر صف والے نا تھوڑی سی اونچی آواز نکالیں پچھلے سن لیں وہ تھوڑی سی اونچی تاکہ پچھلے سن لیں بھی اس طرح ہو جائے اس طرح تاکہ پچھلوں کو پتہ چل جائے آگے جو سمجھ اور ضروری ہے امام کے شروع کی صحت کے لیے قسم نماز میں کیا ضروری بڑا ہی اہم مسئلہ جی بھائی کیا ضروری ہے من قصد الاحرام احرام کے قصد سے بے تکبیرات الافتتاح امام جب اونچی تکبیر پڑھے نا تو نیت یہ ہو کہ میں اپنی نماز شروع کر رہا ہوں پاپا گل سنی دھیان نال کی کر رہے ہیں پس اگر قصد کیا جنوانے کا فقط تو مولوی جی بیڑا غرق ہو گیا لا یصح یہ شروع سے ہی کوئی نہیں ہویا مولوی عثمان اہم ہے بھی اچا صرف اس واسطے پڑھیا بھی کی کرنا اپنا نماز شروع کرنے کا ارادہ ہی بچ کوئی نیت ہی کوئی نہیں یہ مولوی جی شروع تو جب شروع نہیں ہویا تو نماز ہی کوئی نہیں ہویا نہیں تسی کچھ احساس فرمان دے بھی کتنے عام مسئلے نہیں اور اگر جمع کرے امرین کے درمیان تو پس وہ مطلوب ہے اس سے شرن ہاں اپنی نماز بھی شروع کر رہا ہوں اور مقتدیوں کو جنوا بھی رہا ہوں تو یہی شرن مطلوب ہے یہی اور پائے گا یہ اجرین اپنی تکبیر نال نماز شروع کرنے دا بھی اجر ہے تے اچا بول کے دوسرا نو شروع کرانے دا بھی اجر ہے سبحان اللہ اور اسی طرح حکم ہے مبلغ میں کیڑا مبلغ جنہا نماز وچ پیچھے آواز پہنچا اس کا بھی یہی قانون ہے کیا کہ اگر قصد کرے وہ مبلغ تبلیغ کا فقط تو پس نئی نماز اس کے لیے ان نے جس لئے امام نے نماز شروع کرائی نا ادو ویکھو اگلیاں تکبیراں تے سنت نے نا پہلی تو نماز وچ داخل ہونے دی ہے نا او جس لئے امام نے اللہ اکبر دے پچھلے اچا صرف اس واسطے بولیا کہ لوکاں نو پتہ لگ جائے آپ نے شروع کرن دا ارادہ ہی نیت وچ کوئی نہیں تو فلا صلاۃ لہ ان دی نماز اور نئی نماز ان کے لیے جنہوں نے لیا ہے اس کے قول کو اس حالت میں جنہ ان دی آواز سن کے نماز شروع کیتی ہے نا چونکہ ان دی اپنی کو نہیں شروع ہوئی تو پچھلے صفحہ دی بھی ہے وہ بھائی کہ نہیں سمجھا مسئلہ وجہ کی ہے اس لیے کہ انہوں نے اقتدا کی اور پچھلیاں او من مانے نہ تو من دے اور ضمیر کیڑی لوٹ دی ہے
اس لیے کہ انہوں نے پچھلوں نے اقتدا کی ہے بمن اس شخص کی جو نماز میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر، کما فی الفتح والغزی۔ اور بہرحال تسمیع کی اچھی طرح امام سے اور تحمید مبلغ سے اور انتقالات کی تکبیریں دونوں سے، پس نئی شرط ان میں قصد کرنا ذکر کا نماز کی صحت کے لیے بلکہ ثواب کے لیے ہے۔ اے سمجھا جی، پہلی تکبیر تے امام دی بھی نیت تے پچھلیاں دی بھی نیت سی کہ اپنی شروع کر رہے ہیں تے آواز اچھی سی تے سارے دی نماز شروع ہو گئی ہے۔ ہن نماز دے اندر مولوی جی سامع اللہ لمن حمدہ کہنا کی ہے؟ سنت ہے کی ہن نہیں پڑھا بھی سنت ہے تحمید تسلیح یار، یہ سنت ہے۔ اور پچھلوں کا ربنا ولک الحمد کہنا بھی اب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، نیت صرف لوگوں کو سنانا ہو، اپنا ذکر کی نیت نہ ہو، پیچھے جو مبلغ ہے وہ ربنا ولک الحمد کہے تو اس کی بھی نیت صرف آواز پہنچانی ہو، ذکر کی نیت نہ ہو، اور اس طرح باقی جو سارے اللہ اکبر ہے ان میں امام اور مبلغ دونوں کی نیت کیا ہو؟ آواز پہنچانی، سنے ہی اس تو لہٰذا وہاں اگر صرف یہ ہو تو وہاں ذکر کا قصد شرط نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ صحت صلاۃ کے لیے۔ بس ذکر کا قصد کریں گے تو نماز ٹھیک ہوگی، چونکہ یہ سنتے ہیں بلکہ ثواب کے لیے ضروری ہے۔ سنیا جی بلدی باس پڑھی بھی اے سامع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اور انتقال دیاں تکبیراں وچ ذکر دا قصد کرن گے تے ثواب ہون ہوئے گا، تے جے ذکر دا قصد نہیں تے ثواب نہیں ہوگا، تے نماز نہیں فاسد ہوئی، چونکہ سنتاں نے کیے ایشا بس، اور نہ ہی فاسد ہوگی نماز ان کی جنہوں نے لیا اس کے قول کو، او پچھلے دے قول نو جنہ سا ربنا ولک الحمد آکھے پھر انتقال دی تکبیراں تے نال ٹر رہے نے، پہلی باری نیت ٹھیک سی، اگاں ذکر دی نیت نہیں، صرف آواز پہنچانے دی نیت ہے، تے پچھلے دی بھی نماز ٹھیک ہے، اس لیے کہ پچھلے مقتدی ہیں اس کے جو نماز میں ہے، کیونکہ تکبیر اولا وچ نیت ٹھیک سی تے نماز وچ داخل ہو چکے نے، برخلاف پہلی صورت کے کہ تکبیر اولا میں اگر نیت نہ ہو تو اب شروع ہی صحیح نہیں ہے۔ احساس ہوتا ہے بھی کتنے ضروری مسئلے نے تے جنہیں سنو ہوا بھی نہیں لگی تے کنے دسنے نے تے کنے پکوانے نے۔ واپس چلو۔ اور مسنون ہے قدمین کا کھلا کرنا قیام میں اندازہ 4 انگلیوں کا۔ جس لئے کھلونا ہے نا انگلیاں میں فاصلہ کنا اے پیراں میں اے اینا اے جنہوں چپاں دیو پنجابی چ اینا ایک پیر ایتھے ہوئے تے ایک پیر صرف 4 انگلیاں جنہ فاصلہ، اے سنت ہے، یہ کی ہے؟ یہ چونکہ بچپنے تو نہ ماں پیو دسیا تے نہ مسیتے امام راں دسیا سی سارے مجرم، تو بچے کھلوتے نے وچ گٹھ 2 گٹھ دا فاصلہ کیتا ہوندا ہے، کنا فاصلہ ہوئے یہ تسی اج تو پچھلے سال بھی پڑھیا سی، آپو اس تے عمل کرنا شروع کرنا ہے تے ہونا ہے، اس لیے کہ یہ اقرب الی الخشوع ہے، یہ اور تراویح کی تراویح نہیں وح او اگوں آ رہے ہو تراویح کیوں 10 دن تنو، اور تراویح افضل ہے قدمین کے کھڑے کرنے سے۔ اگلا ترجمہ پڑھ لیے تو پھر عملاً کر دیں ہم۔ تفسیر تراویح کی یہ کہ سہارا پکڑے ایک قدم پر ایک مرتبہ اور دوسرے پر دوسری مرتبہ، اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ قدرت دیتا ہے طول قیام کے لیے۔ کس کے لیے؟ طول قیام کے لیے۔ ان شرح بھی پڑھ لیے پھر اندر نال نبڑ دیں۔ اچھا جی بھائیو سنو توجہ کرا جائے بھائی میرے یارو،
نص کیے ہیں اس پر کتاب الاسر میں امام محمد سے. کتاب الاسار امام محمد صاحب دی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਵੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ. اور نئی حکایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے اس میں خلاف کہ بھی امام صاحب نے یہ فرمایا, امام ابو یوسف یہ اس میں خلاف نقل حکایت نہیں کیا, یعنی صاحب نے کہا کتنا فاصلہ. اور ظہیریہ میں اور روایت کی گئی ہے امام صاحب سے تراوح, تراوح غلط پڑھ گیا میں, تراوح سکون لینا, التراوح صلات میں احب ہے. امام صاحب فرمایا میرے نزدیک اس سے یہ کہ کھڑے کرے اپنے دونوں مصدر جے تراوحا یا تراوحو تراوحن, یہ کہ کھڑے کرے اپنے دونوں قدم کھڑے کرنا. جی اے 1 منٹ اٹھے نا میں مولی مدثر, وہ تھوڑے پیچھے ہوئے نا, ہاتھ بند ایک باری سیدھا کھلوتا ہے نا, پچھو اڈیاں دو میں چوک, اے ویک منتر رکھ, اے دو میں قدم چوک کے ساہ لینا, کھلو نا 1 منٹ, ایک اے ویک کے بھی ایک پیر تے پار پانا پہلے سجے تے مثلا, کوئی دیر تے بعد کھبے تے, اے تراوح ہے, اے جڑا ہے اڈیاں چکنا او نہیں, اے کرنا. اگر بھی لمبا قیام ہے نا تو والا سمجھو نہیں بھی دیکھ لاتے تھوڑا پار پانا, دوجی نے تھوڑا ساتھ دعا لینا, پھر دوسری تو پار پانے انہوں ساتھ دعا لینا بیٹھ. تاویکن امام صاحب سے روایت ہے کہ تراوح صلات میں احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ کھڑا کرے اپنے دونوں قدموں کو کھڑا کرنا. سمجھ آ گیا جی, کیونکہ اڈیاں چوک کے نا تبھی بندہ ساہ لے لیندہ ہے, لیکن ان کی بنسبت تراوح, لیکن وہ تو چوک آئیں جی کر کے نا چونے مارے پہ. ہوں اگلی گل سنو, پس وہ جو منیت المصلی میں ہے بھئی تمایل کی کراہت یمیناً و شمالاً محمول ہے تمایل پر تعاقب کے طریقے پر بغیر تخلل سکون کے, جیسا کہ کرتے ہیں اس کو بعض اس کے ذکر کے وقت. منیت المصلی سے پڑھیا سی بے سجے کھبے انج کرنا ایک ہی ہے مکرو ہے, ان دی بھی گل دستے ہیں بھی اتنے جڑا آیا ان دا مطلب کی ہے, ان دا علبی کبیر تو مطلب تفصیلی ہے, سنو ظاہر پچھلے سال پڑھیا ہوں. وہ جڑا مکرو ہے نا مولوی جی, وہ ہے کہ مسلسل کلو نا 1 منٹ لے ایک پیر تے پار پا کے فوراً دیگے تے پا دیو, یہ میں تو 3 بار کروں نا, پھر یہ کہ بچ بھی سکون نہ ہوئے, ایک تے پار پایا 2-4 منٹ رکیا پھر دوسرے تے, یہ نہیں مراد جڑا نا کہ بھی تمایل مکروہ ہے. ہن بیٹھو کتاب دیکھو کہ بھی جس میں علی سبیل تعاقب ہو بغیر تخلل سکون کے, سنیا جی, جیسا کہ کرتے ہیں اس کو بعض لوگ حال ذکر میں, جی کہ بھئی ذکر کر دیں نا کھلو کے تو پھر مسلسل, نہ کہ میلان قدمین سے ایک پر اعتماد کے ساتھ کچھ دیر, پھر میلان دوسرے پر اسی طرح, بلکہ وہ تو سنت ہے. ذکر کیا اس کو ابن امیر حاج نے, کو گل پتہ لگ گئی ہے بھی جڑا مکرو ہے نا مسلسل این ہوندے رہنا, لیکن بھی لمبا قیام ہے ایک پیر تے کچھ دیر 2-4 منٹ پھر دوسرے تے, اے بھئی ٹھیک ہے. لمبا قیام ہوئے تو اس دی اجازت ہے. اور اسی طرح وہ جو ہندیہ میں ہے ظہیریہ سے, اور وہ جو بنایا میں ہے کشف سے, کیڑا کہ تراوح مکروہ ہے محمول ہے اسی پر جو ابھی گزرا ہے. جڑا اتھے لکھا ہے نا تراوح مکروہ ہے سجے کھبے سہارا دینا, مولوی جی اس تو وہ مراد جڑا یہ پتر سمجھو چھوٹیاں کتاباں جو اردو دے چی لکھے ہوں کہ ایک پاؤں پر زور دے کر کھڑا ہونا مکروہ ہے. سمجھا جی, تو جنہ غریباں نوں نہیں پتہ ساری تفصیل ان کی پلے پینے تھوڑے سامنے میں کہ جنہ کتاباں کو بام پیندا انہوں دی بھی نال وضاحت کردے پینے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسلسل ہے یہ مکروہ ہے.
ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ फिर ये हदबंदी उस शख्स के लिए है कि नहीं उसके लिए कोई उज़र कोई बहरहाल जब हो उसके साथ मोटापा सेमानुन बदन मोटा है 4 उंगलों के पैर इकट्ठे हो ही नहीं सकते या अद उदरतुन हैं हाँ भी वो हाँ ठीक है अदरत लफज होंगे जी वो भी खुशियातैन फुल जान तो जिसले 4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ और बाकी और मोहताजी हो तफरीज वासे की तरफ पस अमर उस इसी फल अमरो अलैहि सहलन मामला इस पर आसान है कि भाई जड़ा ना भी अगर खुले करने वाल मजबूरी हो इन्होंने तो कर सकते हैं जी सुने ही कि भाई वो जिसके लिए उज़र है मसलन वो बहरल और मोहताज है वो किधर इला तफरीजन वासेन की तरफ तो फल अमर अलैहि सहलो तो उस पर भी शर नरमी है कोई सख्ती नहीं भी इन्हू मारना है जी इवें तुम दसा जी गल भी औरतां पेट नाल मिला के तां ये कि पेट भी अगली उम्र च वड्डा नहीं या वो हामला नहीं तो तां तो जे तुसीं उहनूं उत्थे नप्पोगे तो बच्चा पेट च मरिया पिया होवेगा जी ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਵੀ ਤਰਾਵੁਖ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ ਤਰਾਵੁਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਮ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਿੰਟੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿੰਟੀਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਰਾਵੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਹੈ ਵੇ ਜੀ दूसरा सेहत ठीक हो तो कोई नहीं चलो बंदा बीमार है फ़र्ज पढ़ रहा है तो कोशिश करता खलो के तो वो तरावो करे यानी हर बंदे का ज़ाती फेल है कि हूँ इस वक्त एक बीमारी आदत पै जाती है आदत पैगी तो वखरी एक तमाशा है आदत नहीं किसी वक्त मजबूरी है तो होर जिसले थलों पैर मिलाइए ना 4 ਉਂਗਲਾਂ का फासला तो नेड़े हो भी मोढे खाम खा नाल मिल जाते हैं तो जिन्होंने आदि सीसा पलाई दीवार सफ बन जाती पर असी होंगे इंज जी सारी साफ इंज इंज कोई चप्पा आगा कोई चप्पा पीछा कोई चप्पा आगा कोई चप्पा पीछा मसला ने थोड़े निशान लगे ने बस सिर्फ है कि पैर रखा रत्ती थां दे नहीं भी अगर उंगला आगा निकल गई अड्डी पीछे निकल गई कोई परवाह नहीं जेड़े बस मर्जी जी अच्छा जी वापस चलो और क्या आख्या वह अम कानू ले तू ले और भी तराबुख अमकन है काल सैयद फ़ी शरही वहाज़ा हुआ महमल वो जो नकल किया गया इमाम साहब से ऐ सुना जे भी इमाम साहब दे कोलों ना एक रवायत आंदे ने उनका महमल भी यही हुण जरा ध्यान कर लिया जे उत्तर चीज़ां पढ़ लीए तो फिर यही रोशनी है जी भी इनका मतलब की निकलिया वो जो मनकूल है इमाम साहब से जिस वक्त दाखिल हुए आप काबा शरीफ में जी उसने दरवाज़ा खुला अंदर जाते सन लोग बस पढ़ी आपने 2 रकते सारे कुरान के साथ दरा हाल के खड़े रहे 2 कदमों में से एक पर पहली रकत में और दूसरे में दूसरे कदम पर हुण बज़ैर माना भी पहले एक कदम चुकी रखा तो 15 सपारे पढ़े फिर दूसरा कदम चुक्या तो 15 तो वो बाबे री फरमांदे पे ने काला सैयद फ़ी शरही के इमाम साहब के इस रवायत का ये मतलब है कि तरावो कि भी आपने सज्जे पैर ते जोर दिता ते खब्बे नू साह दिता ते 15 सपारे पढ़े फिर खब्बे पैर ते जोर दिता ते सज्जे नू साह दिता ते 15 सपारे पढ़े भी ये मतलब है पैर चौने वाला मतलब नहीं हुण अगर समझ ना आवे पुत्र जी तो ये गल पढ़ के तो बंदा कहे जी इमाम साहब ने एक टांग पैर खड़े होकर 15 सपारे पढ़े करामत तो बन जानी लोगों वास्ते बल्ले बल्ले लेकिन मतलब असल सानू मुसीबत ये वे कि असीं दूजे पासे नहीं वेंदे भी मैं जी ठोकण लगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਰੁਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਜਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਤਰਾਵੁਖ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਠੀਕ ਆਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਮਝਾਈ ਠੀਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ پھر بے شک یہ علت کیڑی ترابو حالی کیڑی نہیں ظاہر ہوتی اس صورت میں جب کہ ہو قیام چھوٹا اگر قیام چھوٹا ہوگا نا جب ایسی فرض پڑھتے سنتا جی مثال آج کل معمول ہے بھی الحمدللہ تک کہ کل شریف یا گھوڑ چھوٹی صورت ہوتے تو قیام کنا کو ہے بات تو بات 1.5-2 منٹ دا 2 منٹ دا قیام تے 4 سنتا تو بن گئی 12 منٹ دے تو تسی تو 4 سنتا 4 منٹاں چ پڑھدے ہو تے 4 سنتا جڑی ایک رکعت 1 منٹ تین دے وچ رکوع بھی ہے 2 سجدے بھی ہے جانا ہونا بھی تے پھر پیچھے 10 منٹ ہی بچیا تے 30 سیکنڈ وچ جڑا نا سورت پڑھی تے 30 سیکنڈ تے بالکل تھوڑا جا ٹائم ہے جڑی عام جڑا معمول ہے تو لہذا بھی یہ جو تراوح ہے نا یہ تب ہے جب کہ قیام لمبا ہو مختصر ہو تو پھر تراوح نہ کرے اس طرح گوڈیاں میں کوئی بندے جڑا نا گوڈے کہہ رہے رکوع جاندے نے تے لتاں سیدھیاں نہیں کرتے گوڈے ڈنگے ہوندے نے تھوڑے جہے یہ بھی عادت پی جاندی ہے جی لت بالکل سیدھی اکثر دیکھیں بندے گوڈے تھوڑے ڈنگے کرتے ہیں جی حالانکہ ایک چیز نہیں ٹھیک جی اچھا جی واپس چلو سمجھا گی جی یہ ہوں ساری گل بھی تراوح کس وقت کس صورت میں ہے کس میں نہیں ہے اچھا جی اور مسنون ہے یہ کہ ہو صورت ایسی صورت جو ملائی گئی ہے فاتحہ کے لیے ہوں اے صورتاں کڈیاں کڈیاں پڑھنیاں نے ان دی تفصیل دس دے جی اور مسنون ہے یہ کہ ہو صورت ایسی صورت جو ملائی گئی ہے فاتحہ کے لیے کیا ہو وہ صورت طوال مفصل سے طوال 3 پڑھے جن اگے لیکن طوال مفصل کیڑی نماز وہ اگوں آ رہی ہے فی صلاۃ الفجر والظہر بھی طوال مفصل سے پڑھے کس میں فجر اور طوال جی طوال کسار اگوں آ رہا ہے یہ دونوں اول کے کسرے کے ساتھ ہیں کس طرح طوال اور یہ جمع ہے طوال طویلہ تن دی تے کسار کثیرہ تن دی ایک کے طوال بزم یہ الرجل الطویل کی الرجل الطویل اور اتنے نکا جا لفظ پڑھ لو وبالفتح الرجل الطویل طوال وبالفتح المرأة الطویلہ سمجھائیے جی ایک کے طوال کی ایتھے اے معنی ہے بے لمبا ہونا بڑیاں صورتاں ایک کے طوال بزم اندہ کی معنی ہے ایک کے بالفتح طوال کیا معنی لمبی عورت جی لطوال الطوال کیا معنی لمبے مرد کے لیے لمبی عورت یعنی طوال لمبا مرد تے طوال لمبی عورت تے طوال دا یہ معنی ہے ترے وکھن زبر زیر تینہ دا معنی بکھرا بکھرا جی وہ سمجھ آ گیا جی بھی بالضم ہوئے تے رجل طویل تے بالفتح ہوئے تے طویلہ اچھا جی واپس چلو نام رکھا گیا ہے مفصل کا طوال کے ساتھ باوجہ کثرت اس کے فصول کی بھئی اندر نہ رکھا ہے اور طوال مفصل کی جڑا کو صورتاں ہون گیاں مفصل دا مطلب جن دے وچ فاصلہ بار بار آوے تو چونکہ ان میں جن صورتوں کا ذکر آ رہا ہے ان میں فاصلے زیادہ ہیں ایتے چھوٹی ہیں بہت زیادہ بعض نے یہ کہا ہے کہ ان میں منسوخ کوئی نہیں ہے اس لیے وہ مفصل ہیں تفصیل کی ہے یعنی ساری نافذ العمل ہے منسوخ ان میں کم ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے اچھا جی یہ جو طوال مفصل ہے فاتحہ کے ساتھ ملانا ہے اور یہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں کس میں اور ظہر کی نماز میں اگلا بھی جملہ پڑھ لو اور اس کے اوساط سے اوساط جمع وسط بفتح سین
جو قصار اور طوال کے درمیان ہو اس کو وسط کہتے ہیں. اور اوساط مفصل سے عصر میں اور عشاء میں، کس میں؟ اثر میں اور عشاء میں. اور قصار مفصل، مفصل کا معنی جن میں بار بار وقف آتا ہے، ایتا چھوٹیاں چھوٹیاں نے، تقریباً 27 بار تو کم شروع ہوتا ہے، زیادہ اگے کچھ چند ایتاں وڈیاں نے، ورنہ زیادہ تر ایک ایت ایک لین دی پوری ایت کوئی نہیں، ایک لین میں 2-3 ایتاں نے جی. اور قصار مفصل سے مغرب میں، طوال، اوساط، قصار، یہ وہ صورتاں نے جنہاں وچ ایتاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے، انہوں نے مفصل کہندے نے. انہاں وچوں کچھ وڈیاں نے، کچھ چھوٹیاں نے، کچھ درمیانیاں نے. اس واسطے انہوں کی آندے نے طوال مفصل، یعنی وڈیاں صورتاں جنہاں وچ وقف زیادہ. اوساط مفصل درمیانیاں انہاں نال چھوٹیاں جنہاں وچ وقف زیادہ، وقف بھی ایتاں چوکھیاں. اور قصارے کہ او جڑیاں انہاں نال بھی چھوٹیاں نے تے وچ ایتاں چوکھیاں نے. اے مطلب جنوں سمجھ لو نا، طوال مفصل، اوساط، قصارے، ہر سال لفظ آنے نے تے ذرا سمجھ لو. تو پھر بھی مفصل دا مطلب بھی یا تے کہ ان میں منسوخ کم ہے، یا یہ کہ مفصل تفصیل کی گئی، یعنی وقف چوکھے. وقف چوکھے دا مطلب ہے ایتاں زیادہ چھوٹیاں بنسبت پہلے اسباریاں دے. تے باقی بھئی طوال بھئی انہاں وچ کی ہے وہ ایتاں چوکھیاں نے، اوساط انہاں نال چھوٹیاں تے قصار انہاں نال چھوٹیاں، یعنی صورتاں چھوٹیاں. صورتاں ایتاں دے سارے میں چھوٹیاں نے جی. اچھا جی، تو یہ کس میں؟ مغرب اور عشاء میں. کس میں؟ انا مغرب میں. یہ قصار مفصل کس میں؟ مغرب میں. ایشا بس. وَالطُّوَالُ بِالضَّمِّ ہو گیا. لِکَثْرَتِ فُصُولِهِ اے لِکَثْرَتِ الْفَصْلِ بَيْنَ صُوَرِهِ بِالْبَسْمَلَةِ کہ انہاں وچ بسم اللہ بار بار آؤندی بھی 2-4 ایتاں دی لین دی صورت یا تھوڑی اس تو وڈی. اے معنی بھی ان میں فاصلے کثیر ہیں. وقیل لقلت المنسوخ فیہ پس وہ بھی تفصیل سے بے معنن، یعنی احکام اور عدم تغییر. ان میں احکام سارے نافذ ہیں، تغییر کم ہے، یہ مطلب ہے. وَهَذَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ یہ جڑا کہ نا فجر کی نماز میں وہ تو گوار ان کیڑیاں نے، یہ مقید ہے اختیار کے حال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اختیار کے حال کے ساتھ. بے انہوں اختیار ہوئے. اختیار دا مطلب ہے وقت بھی فری ہے تو ماحول بھی خوشگوار ہے. تو پھر سنی بہرحال ضرورت کے وقت فابقدر الحال توجہ کرے جی، اگرچہ ادنا فرض کے ساتھ کم از کم جو فرض ہے پورا ہو جائے. ان مثال سمجھا جی، جب کہ تنگ ہو جائے وقت تو اس وقت نہیں پڑھی سکدیاں، اس وقت کٹ تو کٹ. ان دی مثال سمجھو. اسی لیے اکتفا کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے عندہ اس وقت کہ مقتدا بہل امام، جب کہ اقتدا کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی امام صاحب نے فجر کے وقت کی تنگی کے وقت. اور سفر سی جڑی بھی صورت ہوئی، بہرحال فجر ذرا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جماعت کرائی. تو امام صاحب کی تھی انہوں دی کنہ دی تو انہوں نے نا اکتفا کیتا کس کے ساتھ؟ بے آیتین من الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ اکبر. سنیا جی؟ تو دوجی رکعت بھی ایویں فرض پورا ہو گیا. جس لئے فلما فارغا جب فارغ ہوئے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو امام صاحب نے فرمایا آپ دا نا یعقوب ہے، کنہ دا؟ فرمایا ساڈا یعقوب فقیہ ہو گیا ہے. ساڈا یعقوب و نصارہ فقیہ ہیں جی. ساڈا یعقوب فقیہ ہو گیا بھی وقت دے مطابق جو کچھ کیتا ہے بھی ٹھیک ہو.
ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ بھی تاکہ فرض ہو جان وقت نکل نہ جائے تو اس لیے امام صاحب کی فرمایا یعقوبنا سارا فقیہن سبحان تو اے وک بھی اختیار دی حالت ہوئے تو پھر یہ وقت ہی تھوڑا ہوئے تو لمبی صورت بیان کر دیئے تھے جی قال فی البحر بحر میں ہے ہمارے مشائخ نے مستحسن جانا ہے مفصل کی قرات کو کہ امام جڑے نے نا وہ وڈیاں صورتاں پڑھن نمازاں وچ تاکہ سنے قوم اور تاکہ سیکھے قوم اور مختلف ہیں آثار اس کے اندازے میں جو پڑھے ہر نماز میں اور جامع صغیر ہونے وے کہ جڑا انہیں پڑھنی ہے نا کہ سارے مفصل کنا ہووے مختلف ہے آثار اس شے کے اندازے میں جو پڑھے ہر نماز میں ہر رکعت میں جامع صغیر میں یہ ہے یہ کہ پڑھے فجر میں 2 رکعتوں میں اکٹھا 40 آیتیں یا 50 آیتیں یا سوائے فاتحہ کے اس وقت اینی آیتاں پڑھے سنیں جی اور روایت کی ہے حسن رحمہ اللہ نے حسن بن زیاد کہ وہ جو درمیان ہو 60 سے 100 تک اینیاں پڑھے اور تھلے ذرا دھیان کریں جی یہ تو پچھو روایتاں آ گئی ہیں نا 40 50 60 100 پس آئمہ نے پس 100 اکثر ہے اس کا جو پڑھا جائے گا ان 2 میں 40 اقل ہے 40 ود تو کٹ 40 جی تقسیم کرے 40 کو مثلاً 2 رکعتوں پر بائیں طور کے پڑھے اولا میں 25 مثلاً ثانیہ میں وہ جو باقی ہو 40 تک 15 رہ گئی ہیں تاکہ پہلی رکعت لمبی بھی ہو جائے نا پس عمل کرے جمی کے ساتھ بے قدر الامکان لہذا اگر 50 پڑھنیاں نے 30 20 کر لوے 60 پڑھنیاں نے 40 20 کر لوے 100 پڑھنیاں نے تو 70 تے 30 یا 60 تے 40 کر لوے توجہ جی بعض نے کہا ہے 40 بھی جڑے جڑے قول آئے نے 40 60 100 بعض نے کہا 40 کسالہ کے لیے ہیں یعنی ضعفاء کے لیے ہیں لے اج دے پلوان لے انہاں کھاڑے چوں انہاں نوں 40 آیتاں دی نماز پڑھا دے تے انہاں دے وس دا کام نہیں کسالہ تے کتنے رہ گئے جی یعنی ضعفاء اور وہ جو 50 کے درمیان ہے 60 تک یہ اوساط کے لیے ہیں اور وہ جو 60 کے درمیان ہے 100 تک یہ راغبین مجتہدین مجتہد مصطلح نہیں مجتہد بھی عبادت کوشش کرنے والے مطلب مجتہدین بھی 4 امام پیچھے کھلوتے ہوں دیتا ہے نہیں مراد کیا کرنے والے کوشش کر بھی نیکیاں چوکھیاں کمائیے ان کے لیے بعض نے یوں فرق کیا ہے کہ یہ نظر کرتے ہوئے لمبی راتوں اور چھوٹی راتوں کی طرف ہے اور کثرت اشتغال اور قلت اشتغال کی وجہ سے ہے اور دوسرا امام کے حسن صوت کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے کہ وہ لمبی پڑھے تو لوگ شوق نال سن دیں تے سامعین کے نزدیک اور عدم اس کا بھی آواز اتنا اچھا نہیں تو پھر اچھا جی اور پڑھے عصر میں اور عشاء میں 20 آیتیں کتنی ہوں او فجر تے زور وچ آیا جے توالے مفصل یہ جڑا پچھلا آیا ہے زور تے اثر دا ذکر ہے کنہ دا اچھا جی تو او مطلب ہے فجر تے زور دا ایک حکم ہے ہوں اثر تے عشاء آ گئی ہے اس میں کیا اوساط مفصل ہے نا اور پڑھے اثر اور عشاء میں 20 آیتیں دونوں پہلی رکعتوں میں ان سے تو پھر 20 دا مطلب ہے کہ 12 8 13 تے 7 انج کر کے بھائی جیسا کہ محیط میں یا پڑھے کتنی
25 آیتیں جی کما فی الخلاصہ و ہوا ظاہر الروایہ، اور ذکر کیا حاوی میں یہ کہ تطویل کی حد مغرب میں ہر رکعت میں کتنی ہے؟ تو 10 ہو گئی ہیں کل، یا صورت کثیرہ یا چھوٹی صورت پڑھ لیں، اور اختیار کیا ہے بدائے میں اس بات کو کہ نہیں قرات میں کوئی حد بندی تقدیر، یعنی بلکہ مختلف ہوتی ہے قرات وقت کے اختلاف کے ساتھ، امام اور قوم کے حال کے اختلاف کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچے حضرت امام تے حضرت کلا اس سے، چلو امام دی گل ہے، اس سے کہ نفرت دلائے قوم کو تاکہ نہ پہنچا دے کدھر تقلیل جماعت کی طرف، جیسا کہ محیط خلاصہ کافی وغیرہ قضا فی الکوہستانی قضا فی الکوہستانی۔ اچھا جی، اور ایک جزی پوری کر لو پھر بل مفسر انشاءاللہ خیر رہی تھے۔ اور یہ تقسیم اے جڑی 3 تقسیماں نے، اور یہ تقسیم اگر ہو مسلی مقیم، کیا ہو اے تاں تفصیل ہے، اے کی ہوئے باقی بھائی منفرد امام برابر ہیں، کلیاں تے عادت ہی کل شریف دی ہے، یا ود تو ود کلوز برب ناز کلوز برب الفلق یا انا تو اینا کل کوثر، کلیاں تے جدوں بھی نماز پڑھدے نا بندے تسی اون دے کول بیٹھ جو رکعتاں گن لو، نہ رکعتاں نہیں ٹائم ویکھ لو تے 4 فرض اور تے ویکھ لو بھی کنے منٹاں چ پڑھے نے، تے جے 4.5 منٹاں چ پڑھے پھر اندازہ لا لو بھی کنا کو پڑھے جی۔ اللہ اکبر، یہ دونوں برابر ہیں۔ اچھا اے اور نہ سکل اور نہ بوجھ ڈالے مقتدین پر اپنی قرات کے ساتھ، اسی طرح جب امام ہو تو مطلب اتنا لمبا کنیاں جزیاں پڑھی ہیں جی، بھی اتنا لمبا نہ کرے کہ مشکل ہو جائے، بھی وہ حالات کے مطابق خیال کرے۔ اے ذرا شرح پڑھ لو، بلام یسکل، بہرحال جب جانے سکل تو پس نہ کرے وہ جو پہلے گزر گیا ہے، کیڑا طوال مفصل، جس لئے بوجھ ہوئے نا کوئی مسئلہ بن گیا تو اس لئے ذرا خیال کرے۔ ہون اس تے حدیث پاک پیش کر دے جے، یہ بھی حدیث کتنی بار آوے گی جے، باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو فجر کی نماز میں مسجد نبی شریف وچ۔ پس جب سرکار فارغ ہوئے، صحابہ پاک نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں، آؤ جزتا سونیو اج نماز بڑی مختصر کی تھی، کی بنیا کیونکہ معمول نہیں سی نا اس طرح۔ تو سرکار نے فرمایا کہ سنا میں نے بچے کا رونا، چونکہ عورتیں جماعت نال نماز پڑھ دی سن، تو جنہیں تو گھر کو بچہ سامنے والا نہیں، انہوں گھر چھڑ کے ہونے، ظاہر بچہ مجبوری نال لے ہونے۔ سونے فرمایا کہ سنا میں نے بچے کی آواز کو، پس خشیت، پس سرکار نے اپنی شان کے مطابق فرمایا کہ میں نے خوف کیا اس بات کا کہ مشکل میں پڑ جائے گی ماں اس کی۔ فتنے کا مطلب مشکل بھی ادھروں نے کہ بھی میں سرکار دے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں، نماز توڑ دی ہاں کرے ہونے میرے خلاف ہے تھی نہ آ جائے، ادھروں بچہ رو رہا ہے تے پٹ رہا ہے تے بھی اے رو کے انہیں چہرے چ ساہ سک جائے گا۔ بچہ روے نا چوکھا تے ان دی قواج اتنے مضبوط نہیں تو سانس حلق سک جاندہ ہے، تکلیف ہو جاندی ہے۔ فٹافٹ عورتیں پانی پیاندیاں نے، وہ پستان منہ چ پاندیاں نے، کچھ کوشش کردیاں نے بھی چپ کرے نہ روے دم کرانے لے آدیاں، یہ ساری گل۔ تے سونے فرمایا کہ بچہ رو رہا سی تے میں خشیت کی تے میں ڈریا کہ ان دی ماں پریشان ہوئے دی تے میں اختصار کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ اے انہیں مسئلہ ہے جی، کی ہے؟ اے کو سونے فجر دی نماز ہوں اس نو الٹ مانے تے لے جانا، اور جی سونے تے فجر وچ اے 2 صورتاں پڑھیاں نے مولوی جی، یہ الٹ مانا ہو گیا۔ وہ اسی کے ایک مقصد سی، کی سی؟ ہوں بھی کوئی مجبوری ہوئے تو انج ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تو سونے دے حدیث پاک ماں دا ذکر آیا نا، بچہ رو پیا، پس لاحق کیا گیا اسی کے ساتھ کس کو؟ ضعیف کو اور حاجت والے کو، بوجہ علت مذکورہ کے کہ اتنے بھی مجبوری ہے، اتنے بھی اے اشارہ تو نص نال ثابت ہو گئے
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ اعتدال اتوں ہی ہے نا تحریمہ کے وقت اعتدال میں نہیں سیدھا کھڑا ہونا بغیر جھکانے سر کے، اور جہر کرنا امام کا تکبیر کے ساتھ اور تسمیع کے ساتھ، یہ بکری بکری سنت ہے، اور کھلا کرنا قدمین کو قیام کی حالت میں، اندازہ 4 انگلیاں، اور یہ کہ ہو صورت جو ملائی گئی ہے فاتح کے لیے، کیا ہو وہ طوال مفصل سے فجر اور ظہر میں، اور اوساط مفصل سے عصر اور عشاء میں، اور قصار مفصل سے مغرب میں، اگر ہو مقیم